جیسا کہ ہم آپ کو اوپر بتا چکے ہیں، یہ پورا معاملہ ایک سیاسی کشمکش بن چکا ہے، ایک سیاسی جنگ کا روپ اختیار کر چکا ہے۔ جناب نواز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف فیملی کہتی یہ ہے کہ وہ اس کے لیے کسی صورت میں یہ قابل قبول عمل نہیں ہوگا کہ جناب نواز شریف پاکستان جائیں اور پاکستان سے جائیں علاج کے لیے اور ضمانتی بانڈ جمع کرائیں، جس کی مس انٹرپریٹیشن ہوگی۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اس کو NRO سمجھا جائے گا اور وہ کسی بھی لحاظ سے سیاسی طور پہ قابل قبول عمل نہیں ہوگا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون شریف فیملی اس چیز پہ اتنی سختی سے اس لیے بھی اعتراض کر رہی ہے کہ شاید جناب نواز شریف کی جو اس وقت طبی کیفیت ہے وہ اس کرٹیکل سچویشن سے نکل آئے ہیں جو کہ اب سے کچھ عرصے پہلے تھی۔ شاید یہی وجہ ہے اور شاید یہی گمان ہے، خیال ہے جناب نواز شریف کی فیملی کا، ان کے ڈاکٹرز کا، کہ وہ شاید کچھ عرصے انتظار کر سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ معاملہ عدالت میں پہنچایا گیا ہے اور حکومت کی اس پیشکش کو یا حکومت کی اس شرط کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب عمران خان اور ان کے چند کابینہ کے وزراء یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کے لیے PTI کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑی کاری ضرب ہوگی اگر وہ بلا شرط جناب نواز شریف کو پاکستان سے باہر جانے دیں، اور اس کے مضمرات عمران خان کو گنوائے گئے ہیں اور اس کی بہت بڑی سیاسی قیمت کی ان کو اطلاع دی گئی ہے، جس کی بنا پر دونوں سائیڈز اب اس معاملے میں لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بہت بڑی سلور لائننگ لگتی ہے کہ یہ معاملہ اب لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ گیا ہے، جس کی تفصیلات ہم آپ کو اوپر بھی بتا چکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے آج فوری طور پہ اس کی سماعت کری اور آج گو کہ اس وقت عدالتی وقت ختم ہو چکا تھا، لیکن آج شام کو اس 2 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی اور اس حوالے سے اب یہ پورا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ہے اور خیال یہی ہے کہ کیس کی جو ارجنٹ نوعیت ہے اس میں یہ شاید سماعت بہت زیادہ طول نہ کھینچے۔ دونوں جانب سے دلائل موجود ہیں۔ ایک حکومت کو کیا یہ اختیار تھا کہ وہ جناب نواز شریف سے، ان کی فیملی سے کوئی ضمانتی بانڈ یا انڈیمنٹی بانڈ مانگے، یا یہ کہ یہ اختیار حکومت کو نہیں تھا؟ اس سلسلے میں دونوں طرف کی رائے موجود ہے، لیکن واضح اکثریت پاکستان کے بڑے قانون دان یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے۔ قانون اس کو اختیار نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی مالی ضمانت طلب کرے کسی بھی شخص کے لیے جس کا کرام ECL سے نکالنا مطلوب ہو۔ میری نظر میں ایسا کوئی قانون یا رول نہیں ہے جو کہ کیبنٹ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اس قسم کی کنڈیشن لگائے۔ عدالت ضرور پوچھے گی حکومت سے کہ آپ رول یا ریگولیشن بتائیے جس کے تحت آپ نے یہ کنڈیشن لگائی ہے، اور چونکہ یہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے، پہلے اس قسم کا کیس نہیں گیا عدالت میں، تو عدالت کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا اس کے اوپر بھی کہ ایسی کنڈیشن لگا سکتی ہے کیبنٹ کے نہیں۔ میاں صاحب کا کیس ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اپیل ہے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ نے ان کو بیل پہ رہا کر دی ہے۔ جب بیل پہ رہا کر دیا ہے اور اس کی ایک انہوں نے ضمانت لی ہوئی ہے ان سے، اس کے بعد ایک اور ایڈیشنل کنڈیشن جو کہ ضمانت ہی کے لیول کی ہو اس کو امپوز کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ لا میں ایک انوویشن ہے، یہ ایک نئی بات ہے، ایک اختراع سی ہے، نئی ایک نیا ٹرینڈ انہوں نے سیٹ کر دیا۔ اس کے ایز سچ کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے، خاص طور پر کرمنل لا میں اس کی کوئی پریسیڈنٹ نہیں۔ عدالت نے تو ان کی ضمانت منظور کر رہی نا، تو یہ انڈیمنٹی بانڈ تو جاری کر رہے ہیں کہ بھئی آپ پاکستان سے باہر جائیں گے، واپس آئیں گے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ باتیں جو ہیں وہ قانونی نہیں ہیں۔ قانون میں پیسے لینے یا کسی قسم کا زیر بار کرنے کسی آدمی کو، اس کے لیے ڈیفینیٹ کلیئر قانونی جواز ہونا چاہیے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ جو کہ نہیں لکھا ہوا اسے جو مرضی کر سکیں۔ مثلا قانون میں بے شمار باتیں نہیں لکھی ہیں کہ کیا ہمارے موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی سے تمام ان لوگوں کو جو ان کے خلاف ہیں ان کو زیر بار کر سکتی ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ قانون ایسے تو نہیں ہوتے۔ انڈیمنٹی بانڈ، شیورٹی بانڈ، کولیٹرل بانڈ، کچھ بھی نام آپ اس کا رکھ لیں، کہیں مثال نہیں ملتی ہے۔ اور اتنے آپ کو آرڈر ملیں گے، اتنی نظیر ملیں گی لا جرنلز میں، جہاں پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے آرڈر جو ہے اسٹرک ڈاؤن کیا ہے ECL پہ نام لانے کا، لیکن کہیں پہ یہ انہوں نے شیورٹی نہیں لگائی ہے کہ جی اس شیورٹی پہ ہم کرٹیل کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی ڈسکریمنیٹری ہے، اس کو نہ ہونا، اجازت نہ دینے کے برابر ہے یہ۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی اکثریت پاکستان کے نامور اور سینئر قانون دانوں کی یہ کہتی ہے کہ حکومت نے اپنے اختیارات کا تجاوز کیا ہے، اسے یہ حق اور اختیار حاصل نہیں تھا
کہ نواز شریف صاحب کا نام ECL سے نکالنے کے لیے ایک انڈیمنٹی بانڈ طلب کرے. لیکن ایک دوسری رائے بھی موجود ہے اور جس کو کہ کل ہمارے پروگرام میں بیان کیا جناب سلمان اکرم راجہ نے، جو کہ ایک شریف فیملی کے بھی وکیل رہ چکے ہیں. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ملک سے باہر جانے کی صورت میں کچھ اس کو ایک ضمانت چاہیے کہ واپسی ہوگی وقت مقررہ پر، اور اس کے لیے وہ کوئی معقول قسم کی ایک شرط اگر عائد کرتی ہے، تو میری نظر میں وہ شاید قابل قبول ہو عدالتوں کو بھی، اور شاید عدالت فیصلہ کرنے میں کچھ تامل کا اظہار کرے. شاید عدالت کہے کہ یہ انتظامی نوعیت کا معاملہ ہے، آپ خود اس کو طے کریں. انڈیمنٹی بانڈ میں ضامن بنیں گے کہ حکومت پاکستان کو اس میں سے نقصان نہیں ہوگا. اگر یا تو نواز شریف صاحب واپس آ کے اپنے مقدمات کو فیس کریں گے، اور اگر نہیں کر سکیں گے تو ہم نیشنل ایکسچیکر کو نقصان نہیں ہونے دیں گے. میں ان کی جگہ پہ وہ پیسے پورے بھروں گا. تو میرے خیال میں تو حکومت نے ایک بڑی ریزنیبل، بڑی لینینٹ ایک اپروچ اپنائی ہے، یہ ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. یہ جو بانڈ مانگ رہی ہے حکومت، یہ تفصیل اسے بیان کرنی ہوگی. اگر تو وہ کہتے ہیں کہ خالی کاغذ پہ لکھ کے دے دیں، ایک اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دے دیں کہ اگر ہم واپس نہیں آئے تو ہم آپ کو 7.5 کروڑ دیں گے اور ہمیں ایکسیپٹیبل ہوگا، تو بس ٹھیک ہے، وہ بانڈ ہو جائے گا. آپ کے پاس آلریڈی اگر وہ واپس نہیں آئے تو ان کے بیل بانڈز موجود ہیں. اگر وہ ایبسکاؤنڈر ہو گئے، ان کی پوری جائیداد آپ کر سکتے ہیں، جس طرح سے یہ ڈار صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں. تو لگ یہی رہا ہے کہ یہ ایک گنجائش بنا رہے ہیں، ایک جسٹیفیکیشن کریٹ کر رہے ہیں. چاہتے بھی ہیں کہ نواز شریف چلے جائیں اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کنڈیشن لگا کے بھیجنا چاہتے ہیں. سو مجھے تو یہی بات سمجھ آ رہی ہے. اب یہ سارا معاملہ پہنچ گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جو فیصلہ آئے گا، کم از کم دونوں فریقین کے لیے یہ ایک فیس سیونگ بن جائے گا کہ وہ اس پہ عمل درآمد کرے، اور یقیناً ایک بڑی بہتری آ سکتی ہے اس فیصلے کے نتیجے میں. مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد فریقین اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کے جاتے ہیں یا نہیں، اور اس مسئلے کا حل ملتا ہے یا نہیں. اس تمام صورتحال پہ بات کرتے ہیں. پاکستان کے بہت ہی نامور سینئر قانون دان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سابق اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں. محترم اشتر اوصاف علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ اشتر اوصاف علی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ یہ معاملہ اب کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ گیا ہے، ایک خیال یہ ہے کہ اس قسم کے کسی فیصلے کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس لیے یہ ایک تیزی سے سماعت ہونے والا معاملہ نہیں ہے، اور اس پہ ایک طویل سماعت ہو سکتی ہے کیونکہ اب یہ کورٹ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ اس قسم کے معاملات میں حکومت کے پاس ایسا اختیار ہو سکتا ہے یا نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دوسری جانب نواز شریف صاحب کی صحت کا معاملہ ہے، اور شاید وہ طول جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی ان کی صحت جو ہے. یہ معمولی نوعیت کا معاملہ بالکل نہیں ہے، اور یہ ایک ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. یہ ایک نیشنل لیڈر کے سروائیول کا ایشو ہے ان ٹرمز آف ہز ہیلتھ. کرٹیکل چیزیں ہیں، اور یہ چیزیں کوئی ایک شخص نہیں کہہ رہا. بورڈ نے اس کے اوپر بیٹھ کے اپنی کئی سیشنز میں اس کے اوپر اپنی کنسیڈرڈ اوپینین دی ہے کہ ان کا علاج یا اس کی صحیح تشخیص جو ہے اس ملک میں، ہمارے ملک میں ممکن نہیں ہے. سو اس لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ان کا ملک سے باہر جانا ناگزیر ہے. اور چونکہ یہ ایک انسانی جان کی بات ہے، اس لیے یہ اور بھی زیادہ کرٹیکل ہے. جہاں تک یہ بات کہ یہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے یا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، یہ بات بالکل درست ہے. ایسی کوئی نظیر آپ کو نہیں ملے گی پاکستان میں یا ملک سے باہر کے کوئی جو عدالتی فیصلے ہیں ان کے اندر. بات یہ ہے کہ حکومت یا عدالت ان چیزوں پر فیصلہ دیتی ہے جو کہ قانون کے اندر لکھی ہوں. ECL کا قانون میری نظر میں ایک ایسا قانون ہے جو کہ آئین کی روح سے متصادم ہے. ECL کا قانون بائی اٹ سیلف وائلیشن آف ہیومن رائٹس پہ ہے، اور اس کو اسٹرائک ڈاؤن ہونا چاہیے. جب بھی کوئی موقع ہوگا ایسا، مجھے یقین ہے کہ جب اس پہ سیر حاصل گفتگو ہوگی تو یہ جو کانسٹیٹیوشن کے ٹچ سٹون کے اوپر سروائیو نہیں کر سکے گا. تو اشرف صاحب یہ بتائیے گا، معاملہ ہے تو یہ بتائیے گا کہ اب کیونکہ جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ یہ فرسٹ امپریشن کا کیس ہے، پہلی بار یہ معاملہ ہے، تو یہ جو نواز شریف صاحب کی صحت کیا ہے اور یہ تمام معاملات ہیں، اس میں اب یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کی سماعت طول کھینچے گی. یہ بحث طلب معاملہ ہے. نہیں، یہ طول نہیں کھینچنی چاہیے. بحث طلب بھی اس طرح نہیں. فرسٹ امپریشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے.
طول اس لیے اس کو کھینچنا نہیں چاہیے کیونکہ ECL کے قانون کے اندر کوئی کسی قسم کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کوئی کنڈیشنز لگا سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی سینٹنس سسپینڈڈ ہے. جب سینٹنس سسپینڈڈ ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کیسی؟ سو حکومت کا یہ کہنا کہ وہ کنڈیشن لگانا چاہتے ہیں اور وہ کنڈیشن وہ ہے کہ وہ جو جرمانے لگائے گئے ہیں اور جو اس کے اندر سزا دی گئی ہے اس کے مطابق وہ انڈیمنٹی بانڈ یا کولیٹرل بانڈ یا جو بھی اس کو آپ نام دینا چاہیں، اس کو جس نظر سے بھی دیکھنا چاہیں، وہ ایک ایسی کنڈیشنالٹی ہے جو کہ عدالت کے حکم کے مترادف بھی ہے. اور میں اس کو اس نظر سے بھی دیکھتا ہوں کہ اٹ از سٹنگ آن ججمنٹ آف دا کورٹ. یہ حکومت کا اختیار بالکل نہیں ہے. تو اشرف صاحب یہ بتائیے گا کہ جو حکومت کا ایک خدشہ ہے یا جس کے اگینسٹ وہ اپنے آپ کو ہیچ کرنا چاہتے ہیں کہ کل عدالتیں جیسے کہ اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ ہے اور نواز شریف صاحب چلے جاتے ہیں اور خدا نخواستہ وہ نہیں آتے ہیں واپس، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور وہ واپس نہیں آتے، تو عدالتیں حکومت سے پوچھیں گی کہ آپ نے کیوں ان کو جانے دیا تھا اور ہمیں ان کو چاہیے، ان پہ مقدمہ چلنا ہے، یہ ساری چیزیں، تو ہم عدالتی گرفت میں آئیں گے، اس لیے ہم اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں اس انڈیمنٹی بانڈ کے ذریعے. یہ بالکل فضول سی بات، یہ ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی بیسس نہیں ہو سکتا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بہت سارے لوگ ملک سے باہر گئے اور عدالت کے حکم کے تحت باہر گئے اور وہ بعد میں آئے، وہ جو ٹائم دیا گیا تھا اس کے بعد میں آئے. تو اس کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا جو بیل بانڈز ہیں ان کے وہ کانفسکیٹ کیے جا سکتے ہیں، ان کے اگر وہ نہیں آتے تو وہ پروکلیم ڈیفینڈر قرار دیے جا سکتے ہیں. سو دیر آر سو مینی ادر تھنگز. حکومت کا یہ کہنا، تو جب زلفی بخاری صاحب کو ہٹایا گیا تو کیا کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اس کے اوپر؟ نہیں. ان کو تو 1.5 گھنٹے میں آپ نے فارغ کر کے جہاز میں ایئرپورٹ سے ہی ڈنٹ میک اینی ایپلیکیشن، انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی. تو جہاں ان کا جی چاہتا ہے وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اور جہاں جی چاہتا ہے وہ اپنی مرضی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ایک آدمی جس کی جان کو خطرہ ہے اس کو آپ نے پیرل میں ڈالا ہوا ہے، آپ نے اس وقت پورے ملک کو ہیجان میں ڈالا ہوا ہے. اچھا یہ فرمائیے گا سب، یہ فرمائیے گا کہ کیا کوئی لیگل قید ہے یا لیگل قباحت ہے یا کوئی اور قید ہے نواز شریف صاحب پہ، ان کی فیملی پہ، کہ اگر حکومت کہتی ہے کہ آپ ہمیں، ابھی ہمیں نہیں پتا کہ اس کی شکل کیا ہوگی، مثال کے طور پہ ایک ایفیڈیوٹ ہمیں آپ دے دیں کہ آپ واپس آئیں گے اور نہیں آئے تو اس کی صورت میں جو مقدمے میں جو چیزیں جو رقوم موجود ہیں، جو اثاثے موجود ہیں، وہ آپ کانفسکیٹ کر لیں گے، تو یہ دینے میں نواز شریف فیملی کو کوئی یا پارٹی کو ان کی کوئی قباحت ہے، کوئی لیگل ان کی پکڑ ہے اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں؟ مطلب ان کی مجبوری کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ I can't speak for them، لیکن اگر میں ہوں تو میں بھی یہی کہوں گا کہ جب قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے اور حکومت یہ ناجائز قسم کے مطالبات کر رہی ہے تو میں اس کے آگے بالکل میں نہیں مانوں گا ایسی بات کو، کیونکہ حکومت اصل میں انصاف کرنا صرف عدالتوں کا کام نہیں ہے. انصاف کرنا تو میرا اور آپ کا کام ہے، ایک دوسرے سے ہم انصاف کریں. اور سب سے بڑا جو بوجھ ہے، سب سے بڑا ذمہ داری جو ہے انصاف کرنے کی، وہ تحریک انصاف کی حکومت پہ ہے، کوئی بھی حکومت ہو، اور یہ تو تحریک انصاف کی حکومت ہے. ان کو تو انصاف کی طرف دیکھنا ہے، انصاف کرنا ہے. اور انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ جو قانون میں گنجائش نہیں ہے وہ آپ اپنی تئیں قانون نہیں بنا سکتے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ECL کا قانون بائی اٹ سیلف ایک انکانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن ہے، اور اس کو جب کبھی بھی موقع ہوگا تو آئی ایم شیور دا کورٹس ول اسٹرائک اٹ ڈاؤن. یہ ایک یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے. ECL کے قانون نہیں ہونے چاہیے، اس طرح کے کوئی قوانین نہیں ہونے چاہیے. مگر اس سے پہلے کئی عدالتیں سپریم کورٹ میں یہ معاملات جاتے رہے ہیں، مگر کبھی عدالت نے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں حکومت کو کوئی تنبیہ جاری نہیں کی ECL کے حوالے سے. اور آج بھی سینکڑوں لوگ ECL پہ موجود ہیں، عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، اور وہ اکثر وہاں سے ان کو ریلیف نہیں ملتا ہے.
بالکل یہ بات درست ہے کہ سینکڑوں کیس دائر ہوتے ہیں اور ان میں ریلیف ملتا بھی ہے اور ریلیف نہیں بھی ملتا، لیکن ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے جس میں ڈائریکٹلی چیلنج کیا ہو اس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت کو۔ مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے ایک واجد شمس الحسن صاحب کا کیس تھا، اس میں جسٹس فقیر محمد کھوکھر صاحب نے کہا کہ اس کی وائرس کو تو چیلنج نہیں کیا گیا، لیکن جب اس کی وائرس کو چیلنج کیا جائے گا تو ایک سیریس چیلنج ہوگا۔ اور میں ویسے بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے جب میں اس طرح کے قوانین کو دیکھتا ہوں، خاص طور پہ ECL کا، اور میں نے بہت سارے کیسز کیے ہیں ECL کے اوپر، اور اس میں اربہ روپے کی لائبلٹیز تھیں ان لوگوں کے اوپر جن کے نام ECL پہ ڈالے گئے تھے۔ کورٹ نے کبھی نہیں کہا کہ آپ انڈیمنیٹی بانڈ دیں یا آپ کوئی اس طرح کی ایشورنس دیں تو پھر ہم آپ کے کلائنٹ کو باہر جانے دیں گے۔ ان کا نام ECL سے ہٹایا گیا کیونکہ یہ شخصی آزادی کے خلاف ہے کہ آپ جب تک کہ اس طرح کی کوئی لائبلٹی، اگر چلیے مان لیتے ہیں کہ کوئی کسی آدمی کے خلاف جو ہے وہ بینک کی لائبلٹی یا حکومت کی لائبلٹی جو ہے اس کا پورا تعین بھی کر لیا گیا ہے، تو کسی قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب تعین ہو جائے گا تو وہ پھر ملک سے باہر نہیں جا سکے گا جب تک وہ پے نہ کرے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، اور ایسی کوئی پابندی اگر لگائی گئی تو یہ بہت خطرناک نظیر بن جائے گی۔ بہت بہت شکریہ جناب اشتر اوصاف علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔